معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 11واں قسط ہے جس میں کعبہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ اور مخلصانہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نے اگر اب تک ہمارے چینل ارشد رضا رضوی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور خاص کر کے اس بیان کو اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں تاکہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بہترین تحفہ ہو کہ تمام عاشقان رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کو سنیں اور اس سے فیض حاصل کریں۔ تو دوستوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حاکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑیوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعجاز کا باعث بن جائے۔ اس کشم و کش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ چونکہ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص
صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرما دیا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجہ میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ کتاب سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 196 سے 197 تک۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس کی عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ نمبر 10، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔
حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ تعالی وعلم۔ کتاب حاشیہ بخاری جلد 1 صفحہ 215 باب فضل مکہ۔